لگاتی ہے وہ اس کو کس طرح برداشت کیا کل انہوں نے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بات کھول کے بتا دوں کہ کل کے لیے ہم نے سب کو کلچر ڈے کی مبارکباد دی. سندھ ایک ہمارا ایک قدیم صوبہ ہے، اس کی ایک قدیم اور بہت ہی پیاری ثقافت ہے، اور سب کو ثقافت دن منانے کا پورا حق ہے. لیکن کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میں بھی ہوں، کوئی بھی ہو. بس ہم نے ویلکم کیا، سہولتیں دیں، سب چیزیں حکومت نے کی. کل واقعات افسوسناک واقع ہوئے ہیں. کل ہمارے اپنی پیپلز بس سروس کے بھی شیشے توڑے گئے. مجھے بتائیں تو کوئی بھی ایسا کام جسے آپ کسی کو نقصان پہنچو، چاہے وہ پرائیویٹ املاک ہو یا سرکاری املاک ہو، آپ کو جو کرنا ہے کرو، لیکن آپ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. تو اس پہ حکومت نے جو ہے اپنے ایکشنز لیے. لیکن بذات خود میں آپ کو بتاؤں کہ سب کو اپنا کلچر ڈے منائیں، دل سے منائیں، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے کسی اور کو تکلیف ہو. شہید صاحب یہ بتائیں گے کہ اس وقت وکلا بھی تحریک پہ نکلے ہوئے، وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ان کے خدشات ہیں، 27 کو بھی وہ قبول نہیں کرتے، اور لگاتار وہ ریلیاں اور مختلف اعداد کی بائیکاٹ کریں. تو وکلا کے یہ خدشات درست ہیں؟ دیکھیے 28ویں ترمیم ابھی آئی نہیں ہے، آپ اس سے پہلے کیسے بات کریں؟ ایک 28ویں ترمیم آئے گی تب بات ہوگی نا. اور ترمیم پاس کرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. جی آپ بتائیں. یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں چند روز پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک جج کے بیٹے نے 2 خواتین کو کچل دیا، اس کے بعد کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی اور وہ ڈرائیور جو ہے وہ انڈر ایج تھا اور گاڑی جو ہے وہ نان کسٹم تھی. اسی طرح ایک واقعہ سندھ میں ہوا کہ جب کمپرومائز ہو گیا لیکن عدالت نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ ہم کیس چلائیں گے. سارا جتوئی کیس آپ کو یاد ہوگا. تو اس کو آپ دونوں کیسوں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، چاہے اسلام آباد میں نے دیکھا ایک جج صاحب کی گاڑی سے جو ہے 2 معصوم بچوں کی افسوسناک ہلاکت ہوئی. 2 دن پہلے میں دیکھا تھا پنجاب میں بھی ایک معصوم بچہ تھا، وہ بچے بھی گٹر میں بیچارہ گر گیا، اس کی افسوسناک موت ہوئی. یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ سارے قابل افسوس ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ کہ مجھے بھی سمجھنا پڑے گا کہ میڈیا کی پالیسی کیا ہوتی ہے. جو کراچی میں واقعہ ہوا تھا بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا. ہم سب کا میں نے نیچرلی دل سے بات بولی کہ جی دل سے افسوس ہوا، اور میں نے کہا کہ اس پہ میں بھی ملوث ہوں تو میرے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. میں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا، تو وہ چیز بھی سب کو سننی چاہیے تھی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک جگہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو مطلب ٹھیک ہے ہائی لائٹ آپ سب چیز کرو، لیکن سب کو برابری سے حساب سے کرو ہائی لائٹ. کیوں نہیں اتنے بڑے پروگرام جو پنجاب میں بھی 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا ہے اس پہ کوئی اتنے بڑے شور نہیں مچا. یہ جو آپ بتائیں جج صاحب کی 2 بچوں کا ہوا اس پہ کچھ نہیں مچا. تو یہ عجیب و غریب تھوڑی چیزیں، لیکن سارے واقعات ایک قیمتی جان، ہر جان قیمتی ہے، اور غلطی ہے یا قصور جس کا بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر غلطی ہے تو اس کے جب تک لوائقین معاف نہ کریں تب تک معافی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی کی کوتاہی ہے کرمنل نیگلیجنس ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیں آپ نے سندھ میں دیکھا کہ جیسے یہ کراچی کا واقعہ ہوا معصوم بچے کا، چیف منسٹر صاحب نے فوری طور پہ ایکشن لیا، اور جو محکمے اس میں انوالو تھے، چاہے واٹر بورڈ کے محکمے انوالو تھے، KMC کے محکمے انوالو تھے، جتنے محکمے انوالو تھے ان کے جو افسران انوالو تھے ان کو چیف منسٹر صاحب نے ان کو سسپینڈ کیا اور کہا کہ جی یہ کوتاہی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوگی. اس طرح کے ایکشن ہمیں دوسری جگہوں پہ نظر نہیں آئے. دوسری جگہوں پہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسری جگہوں پہ پنجاب میں جو ہوا ہے یا اسلام آباد میں ہوا تو وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے ایکشن ضرور نظر آنے چاہیے. جی یہ سوال اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ وہاں جج صاحب کے بیٹے کا جو معاملہ ہے، نہ FIR کٹی نہ کچھ ہوا، معاف کرا ہوا. یہاں صاف ستھرے والا جو واقعہ تھا اس میں باقاعدہ معاملات دونوں خاندانوں میں طے ہو گئے تھے، طیت طے ہو گئی تھی. سپریم کورٹ نے مداخلت کی تھی، وہ کیس آج تک چل رہا ہے. تو اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف خاندان مان کے سب کچھ ہو گیا، سپریم کورٹ مداخلت کر رہی ہے، اور وہاں جس کا بیٹا ہے تو معاف نہیں دے. میں نے وہی کہا نا، یہ قانون سب کے لیے اس ملک میں برابر ہونا چاہیے، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو جی، شکریہ. سالگرہ